हालेलुया। पाकलिसिया खुदावंद यीशु नासी नाम में आप सबको आज की मुबारक जलाली मुकद्दस असीम इबादत में खुदावंद की रूहानी खुशी के लिए आप सबको वेलकम, खुश आमदेद कहते हैं। आप सब खुदावंद के प्यारे बेटे, उसके हाथ की बनाई हुई उसकी कारीगरी अपनी बेटियां हो, क्योंकि खुदावंद रब्बुल फाज आप सबको बेहद प्यार करता है और आप सबको वो बोलता है कि तुम सब मेरी कीमती हो। चूँकि तुम जलील कदर हो, इसलिए मैंने तुम पर अब्दी मोहब्बत चढ़ाई है। उसकी अब्दी मोहब्बत हम खुदा कर शुक्र करते, उसके नाम को जलाल देते और उसकी हमद करते। आप प्यारे बेटे बेटियां हो और आप सबको हम दिल की गहराइयों से वेलकम, खुश आमदेद। खुदा में सदा खुश रहो, हमेशा खुश रहो और उसकी पाक बरतों से मसरूर रहो। एक दूसरे को कहो उसकी पाक बरतों से आज की सारी बरतें तिल रही है। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को झुकाएं, खुदा के हुजूर झुकें और सीधा करें और उसे कहें, कदूस 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 रब्बुल फाज। आज की इबादत तेरे जलाली हाथ में देते हैं। इस कलाम को पूरी दुनिया में जाए, इन बच्चों पर आए और तेरे नाम को जला दे और पूरी कलीसिया को, तमाम डिसाइपलों को, तमाम वर्शिप टीम को, तमाम छोटे छोटे बच्चों को, सबको बड़ी बरकत दे। और इस वक्त तू मेरा मुंह बन जा, मेरी आवाज़ बन जा, मेरी कूद बन जा। मैं नहीं बोलूँ यीशु, तू मुझ में बोल रही और मेरी हैसियत है खुदा बाप तेरी हैसियत हो। पकड़ तू आ, मेरा टोटली तू चार्ज ले। मेरी ज़ुबान तू बन जा, मेरे होंठ तू बन जा, मेरी कूद तू बन जा, मेरी दलीब तू बन जा। ये सब कुछ तेरे आला बुलंद अजीम कुदरत नाम खुदा यीशु मसीह नाम के वसीला से मांगते हैं, पहुँचते। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आज का हमारा ख़ास टाइटल मज़मून है रूहानी खुशी। हमने कैसे रूहानी खुशी पानी है और कैसे महसूस करना है और कैसे हमने अपने खुदा को कामल बनकर, कामल ईमान से, कामल पाकरू की तारीख से, कामल पाकरू की कुदरत से भर के उसके नाम को जला देना है और ऐसा काम करना है जिस तरह खुदावंद रब्बुल फाज, जिसने दाऊद से कहा कि तू मेरे दिल के मुताबिक है, सुलेमान से कहा तू मेरा बेटा है। और आज भी आपने, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं खुदा के लिए, खुदा के कामों में जाता हूँ, खुदा के लिए रूहें जीतता हूँ, खुदा रब्बुल फाज के लिए लोगों की सेवा करता हूँ और मुझे इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी जैसे मुझे अनमोल ख़जाना मिल गया। खुदा के कलाम का है, उसकी तारीफ में हर ईमानदार, दयानदार, रास्तबाज, पाक बरगज़ीदे के लिए जिन्होंने खुदा बाप, खुदा बेटा, पाक रूह कुदस को पहन दिया, अपना लिया, खुदा के साथ दिन रात उसकी धुन में रफ़ाकत और शराकत रखते और उसकी जलाली मुकद्दस कुर्बत से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। मसरूर लबों से उसकी तारीफ़ तमजीद प्रस्तश करते हैं और तन मन धन से, रूह और सच्चाई से पकीज़गी को अपना पहन कर, जेवर बनाकर खुदा को खुश करते और उसके दिल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। उसके सच्चे एलची बनकर खुदावंद के कामों को, कलाम मुकद्दस की रोशनी को दुनिया के तक पहुंचाते हैं, फैलाते हैं और उनकी आवाज़ जहां के पापियों की निजात का वसीला बन जाती है। जहान के पापी, जहां के गुनाहगार, जहान के हर मतनफस को हमने खुदा के नज़दीक लाना है और उसकी खुशी बेपनाह बन जाती है। खुदा रब्बुल फाज उनसे बेपनाह मसरूर होके खुशी करेगा, गीत गाएगा और कहेगा कि शाबाश तू मेरे बेटे। वो फरमाता है, शाबाश मेरे बेटे, तू मेरी खुशी में शरीक हो, मैं आसमान की कुंजियाँ तुझे देता हूँ। जब ऐसी रूहानी खुशी, और आप यही करना है कि किस मेरी एक अदा से मेरे खुदा को रूहानी खुशी मिले और मेरी खुशी लोगों तक फैल जाए और खुदावंद के नाम के जलाल मिले। मैं नहीं बल्कि मेरे खुदावंद को जलाल मिले। हालेलुया। कलाम का टाइटल फिर है, उनकी खुशी बेबयान, बयान से बाहर हो। पाक रसूलों के मतलब खुदावंद कहता है, पहला पतरस पहला बाप उसकी 8 और 9 है, यूहन्ना 14 बाप उसकी 27, रोमियो 5 बाप उसकी पहली आयत, ज़बूर 119 उसकी 165 आयत,
कलाम में लिखा हुआ है, इससे तुम बेपनाह मोहब्बत रखते हो, अगरचे उस वक्त उसको नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हो जो बयान से बाहर है और जलाल से भरी है, और अपने ईमान का मकसद रूह की निजात हासिल करते हो। अपने ईमान का मकसद आपने बेशुमार रूह को खुदा की बारगाह में लाना, खुदा की बारगाह में पहुंचाना, खुदा के चरणों में लेना, खुदा की कलाम सुनाना और उनका सबका मुंह बन जाना, उनकी आवाज़ बन जाना और उन्हें समझाना कि मेरा खुदा आप सबको बेहद प्यार करता है। मुझे बड़ी दिलेरी से ये कहते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह ने 5,000 को 5,000 नहीं, मैं तो बोलता हूँ 10,000 को रजाया, 5,000 के अलावा औरतें और बच्चे भी थे, तकरीबन 10,000 थे। बड़ा ज़बरदस्त आसमानी रोटी बना के लोगों को खिलाई और वो 5 रोटियां 2 मच्छियों पर खुदा ने बरकत दी, मौजज़ा दिखाया और 10,000 को रजाया और मेरे खुदावंद को बड़ी खुशी मिली। शागिर्दों को बोला तुम चले जाओ, मैं इनको रुखसत करके आता हूँ। और सारी रात खुदा ने पहाड़ पर दुआ की, शुक्रगुजारी की, बाप तेरा शुक्र, तूने ये मौजा किया, तूने अपने लोगों को अपनी रूहानी खुराक से शेयर किया, अपनी इस्मानी खुराक से शेयर किया। ये लोग तेरे हैं, इन्हें मैं तेरे देता हूँ, इनकी ज़िंदगी से तेरा जलाल ज़ाहिर। हालेलुया। ऐसे हमारी ज़िंदगी से उसका जलाल ज़ाहिर हो और हम खुदा के बेटे बेटियाँ हैं। हालेलुया। ज़बूर 119 उसकी 65 आयत में लिखा हुआ है, तेरी शरीयत से मोहब्बत रखने वाले मुतमिन हैं, उनके लिए ठोकर खाने का मौका नहीं। खुदा की शरीयत, कहना शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन रात तुझे इसी का ध्यान हो और रूह और सच्चाई से, दिल की गहराई से खुदा के साथ चलता जा। कैसे? खुदा ने मेरी अपनी एक दफा हमने एक कन्वेंशन की इसी कंपाउंड में, तकरीबन 5,000 के करीब लोग थे नीचे ऊपर हाल में, और मैंने उन सब के लिए इत्माम, खादमों ने बोला कि कौन इनके लिए खाना, मैंने बोला मैं खाने का बंदोबस्त करूँगा। मैंने 5,000 आदमियों के लिए बिरयानी बनवाई और ठीक वक्त से पहले तैयार होकर ले आया, उन सबको खिलाया। यकीन करें मुझे ऐसी खुशी हुई जैसे मुझे अनमोल खजाना मिल गया। मैं कैंपों में जाता, लोगों को खाना लेकर देता, जो सामान चाहिए वो लेकर देता, मैं बड़ी खुशी महसूस करता, रूहानी खुशी। और घर आके भी मैं खुदा के हुजूर दुआ करता, थैंक यू जीसस। आज मैं तेरे लोगों को रात को 1-1 बजे हम वापस आते थे, मेरे साथ दूसरे खादम भी, डिसाइपल भी होते थे, हम सब जाते थे और बेशुमार लोगों को एक कैंप में गए। यहाँ पर लोगों के पास 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी, उनके पास राशन नहीं था, पैसे नहीं थे। उनके लिए राशन लिया, दिया, उन्होंने पकाया, उनके साथ नीचे बैठ के हमने रमल पर बैठ के उनके साथ खाया, चाय पी और उनको दिलासा दिया, उनके लिए बस का बंदोबस्त किया और खुदा की बरकत में उन्हें लेकर आए। ऐसा काम हमने खुदा की करना है, खुदा की खिदमत करके। हालेलुया। खुदा के साथ सुलह, यूहन्ना 14 बाब उसकी 27 आयत में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें इत्मीनान दिया जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ, जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता, बल्कि तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे, हमारी रूहों की पकीज़गी। खुदा कहता है तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं तुम्हें अपना इत्मीनान देता हूँ। वो तो अपना इत्मीनान देता है, आपने किस तरह देना? तू ही मेरी तसल्ली है, तू ही मेरी खुशी है, तू ही मेरा भरोसा है, तू ही मेरा आसरा है, तू ही मेरा यहोवा है, तू मेरा कुदूस रब्बुल फाज है, तू ही मेरी छिपने की जगह है, तू मेरे अपने पैरों के नीचे छिपा देता है, तू मुझे अपने शामियाना के अंदर रख लेता है। इसलिए मेरा खुदा कहता है कि हम हर वक्त खुदा पर कामल ही मार के वो हमें अपने इत्मीनान से मामूर कर देता है। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है,
تیری خوشی تیرا مسا میری کود ہے، ہاللیلویا، تیری بادشاہی کا یہ کیسا شور ہے۔ جب ہم گاتے ہیں تو خدا بڑا خوش ہوتا ہے آپ کو دیکھ کے، اور ہم واقعی خدا میں بڑے خوش، بڑے مسرور ہوتے ہیں۔ اپنے ہاتھ بلند کر کے دکھائیں کہ ہم خدا میں بڑے خوش، بڑے مسرور ہیں، ہاللیلویا۔ پھر روحوں کی پاکیزگی، ہماری روحوں کی پاکیزگی بڑی ضروری ہے۔ دوسرا تسلونیکیوں اس کا 13 باب، کیسے خدا باپ نے ہمیں دیا ہوا ہے، ہم کیسے اس کی کریں گے۔ لیکن تمہارے بارے میں اے بھائیو، خدا میں ہر پیارو، ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے، کیونکہ خدا تمہیں ابتدا ہی سے اس لیے چن لیا کہ روح کے ذریعے سے پاک بن کر اور حق پر ایمان لا کر نجات پاؤ، جس کے لیے اس نے تمہیں ہماری خوشخبری کے وسیلہ سے بلایا، تاکہ تم ہمارے خدا یسوع مسیح کا جلال ظاہر کرو۔ رسول کہتے ہیں، پولس رسول کہتا ہے ہماری خوش لوگوں کے پاس پہنچے۔ میں نے بتایا کہ میں 2 تسلونیکیوں کے شہر میں گریس کے اندر ہے، وہاں پر گیا، پاسٹر پال کا ابتدائی چرچ تھا۔ وہاں پر جب میں نے دیکھا کہ وہ کوئی 200 آدمی کا تھا چرچ، اس کی فاؤنڈیشن رہ گئی تھی، باقی ٹوٹ گیا ہوا تھا۔ میں اس میں فاؤنڈیشن میں مجھے پاکروں نے گھیر لیا، اور میں کو 45 منٹ غیر زبانوں میں بات کرتا رہا، اور جو مجھے ٹیکسی پر لے کر گیا تھا وہ بھی بڑے پریشان لوگ بھی میرے چرچ میں، اس کو کیا ہو گیا؟ خدا کی اتنی ہو رہی ہے اناؤنسنگ، اتنا مسا، اتنی قدرت، اسی قوت، اور خدا آج اپنے بیٹوں بیٹیوں سے اب سے مسیح خدا فرماتے ہیں جس طرح میں جلالی ہوں، اسی طرح خدا باپ تو میرے بیٹے بیٹیوں کو جلالی بنا دیں۔ وہ خدا باپ چاہتا ہے کہ اب سب اس کے جلالی بیٹے بن جائیں اور اس کے نام کو جلال دیں، کیونکہ میرا خدا رب الفاج سدا کی رہنمائی، ہمیشہ کی زندگی آپ کو دیتا ہے، اور ہماری زندگیاں کیسے بڑھنی ہیں۔ آپ نے بڑی دفعہ، ہم نے 10 سال بائبل سٹڈی دی، سب کچھ کیا خدا کی خوشی کے لیے، آپ کی روحانی خوشی کے لیے، آپ کی توانائی کے لیے۔ آپ خدا میں مضبوط ہو جاؤ، آپ خدا کی قربت پاؤ، آپ خدا کی نزدیکی پاؤ، ایسا ایمان ہو جائے کہ میں صرف اس کا پلو ہی چھوڑوں گی تو میں شفا، ایسے اس صوبے دار کی طرح جب خدا میں یسوع مسیح اس کو ملا تو اس نے کہا کہ میرا نوکر بڑا سخت بیمار ہے، تو خدا میں یسوع نے کہا میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ خدا یسوع کو نہیں، خدا میں اس لائق نہیں تو میرے گھر پہ آئے، تو صرف زبان ہی سے کہہ دے گا تو میرا نوکر جو مفلوج ہے، فالج ہوا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کتنا ایمان تھا اس صوبے دار کا، بولتا میں بھی ایک فوج کا صوبے دار ہوں، ایک کو کہتا ہوں آ تو آتا ہے، دوسرے کو تو جاتا ہے، اور اسی طرح میں جانتا ہوں تو سب کچھ کرنے میں قادر خدا ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، تو سب کچھ کرتا ہے، تو صرف ایک دفعہ زبان سے کہہ دیں۔ وہ کہتا ہے دیکھو ایسا ایمان میں نے کبھی اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا، آپ کی ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ میں خدا کی روشنی میں، خدا کے پاک روحانی خوشی میں آگے بڑھنا ہے، اپنے خدا کو خوش کرنا ہے، کسی انسان کو خوش نہیں کرنا۔ جب خدا خوش تو ساری دنیا خوش، جب خدا راضی تو کل جہان راضی۔ آپ بلے تو چک بلا، آپ بلے تو چک بلا۔ کہیں آج میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنے خدا رب الفاظ کو خوش کروں گا، اور اس کی راہوں کو اپنا کے رکھوں گا، اور اس کے جلال کے لیے خرچوں گا۔ ہاللیلویا، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو۔ میں نے کہا گناہوں سے پاک کرتی ہے، روحانی خوشی ہمیں گناہوں سے پاک کرتی ہے۔ عبرانیوں 12 باب اسی پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے، پس جب کہ گناہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے اپجا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے، اور ایمان کے بانی کو کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا، اور خداوند کے تخت کی دائیں طرف جا بیٹھا ہے، آج بھی زندہ ہے، اس کی قبر بھی خالی ہے، وہ آسمان پر ہم سب کے لیے شفاعت کرتا ہے۔ باپ
انہیں معاف کر دے، اے باپ ان پر رحم کر دے، اے باپ ان پر ترس کھا لے، اے باپ یہوہ دیکھ میں یہ سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ آج بھی آپ کی روحوں کے لیے شفاعت کرتا ہے، دل کو پاک کرتی ہے، روحانی خوشی ہمارے دل کو پاک کرتی ہے۔ متی 5 باب اس کی 8 ہے، یوحنا 5:15 باب اس کی 1 اور 9 آیت میں لکھا ہوا ہے۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ خدا کو دیکھیں۔ آہا، بڑی زبردست آیت ہے، بڑی میری فیورٹ ہے۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ پاک دل ہونا، خدا کو اپنے ساتھ پانا، خدا کو اپنی قربت میں پانا، خدا کی نزدیکی پانا، خدا سے موسیٰ کی طرح روبرو باتیں کرنا، یعقوب کی طرح اس کا چہرہ مبارک دیکھنا اور ساری اس کی منشائیں پوری کرنا۔ پہلا یوحنا 3 باب اس کی 30 آیت میں، جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے کہ اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے۔ یوحنا 15 باب 7 اور 8 آیت میں لکھا ہے، میرے باپ کا جلال اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جب ہی میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ ہمیں پاک شاگردوں کی روح سے ممور ہونا اور خدا میں یسوع میں قائم رہنا اور خدا کی روحانی خوشی کو پانا۔ کتنے یہ کریں گے سب کچھ، ہاللیلویہ۔ پھر خدا کا کلام کہتا ہے روح القدس سے بپتسمہ دیتی ہے، روحانی خوشی روح القدس سے بپتسمہ۔ اعمال 15 باب اس کی 8 اور 9 آیت میں، اور خدا نے جو دلوں کو جانتا ہے ان کو بھی ہماری روح القدس دے کر ان کی گواہی دی، اور ایمان کے وسیلہ سے ان کے دل پاک کر کے ہم میں اور ان میں کچھ فرق نہیں ہے۔ ہم نے ہر ایک کو اپنے سے بہتر کہنا ہے، تو زیادہ اچھا، میرے سے زیادہ اچھا بہتر ہے، اور روح القدس کی نعمتوں سے بھی ممور کرتا ہے۔ روح میں شراکت، روحانی خوشی کی روح میں شراکت، فلپیوں 2 باب اس کی 1 آیت میں لکھا ہے، پس اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کی دل جمائی اور روح کی شراکت اور رحم دلی اور درد مندی ہے تو میری خوشی پوری کرو، ایک دل رہو اور خدا کے ساتھ چلو۔ کبھی غرور نہ آئے، کبھی تم میں کوئی ایسی بات نہ آئے، کیونکہ خدا رب الفاظ آپ کا اپنا باپ ہے، آپ کا اپنا رب القدرت والا خدا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا اور سب کچھ کرنے میں قادر خدا ہے۔ کلام میں لکھا ہوا ہے، تمام قدسوں کے ساتھ شراکت رکھو، تمام قدسوں کے ساتھ شراکت رکھو۔ خدا یسوع مسیح کے ساتھ تو ہم ہیں ہی، اور وہ باپ بیٹا روح القدس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اب سب، کلام میں لکھا ہوا ہے پہلا باب اس کی 6 اور 7 آیت میں، مقدسوں کے ساتھ شراکت۔ اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں اور جس پر عمل نہیں کرتے، حق پر عمل نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہم نور میں چلیں گے جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جس نے فدیہ دیا تیرے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے، کل جہان کے لیے، اس نے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہا دیا، اس لیے کہ آپ، میں، سب، ہمارے بچے، ہمارے گھرانے، ہماری کلیسیا سب بچے اور خدا کے نام کو جلال ملے، کیونکہ وہ قدرت والا خدا ہے، وہ بادشاہ کا بادشاہ، شہنشاہ کا شہنشاہ ہے۔ اس لیے ہم اس سے بڑی محبت کرتے ہیں اور اس کی خوشی کو پانے کے لیے اس لیے ہم کہتے ہیں، خون سے میں دھل گیا، یسوع مجھے مل گیا، خون سے میں دھل گیا، یسوع مجھے مل گیا، گناہوں سے آزاد ہوا، میں گاتا ہوں ہوشنا، مسیحا تیرا پیار ملا، میں گاتا ہوں ہوشنا، میں گاتا ہوں ہوشنا۔ بھائیوں بہنوں کے لیے پاک محبت، خدا نے جیسے ہم سے محبت کی تھی ویسے ہم محبت کریں۔ یوحنا 13 باب اس کی 14 میں لکھا ہے، یسوع نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ آپ نے اس کا شاگرد بننا ہے، اس کی پاک محبت کو پہننا، اپنانا اور
اس کا پاک شاگرد بننا اور اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنا۔ پھر کلام میں لکھا اپنے پڑوسی کے لیے، کیونکہ کبھی کسی کو حقیر نہیں جاننا، کبھی کسی کو یہ نہیں کہنا کہ یہ مسکین ہے، یہ ہے۔ ہر روح جان دل سے ہر کو پیار کرنا، دل سے لگانا، کٹ کے جھپا مارنا۔ تو میرے یسوع کی پیاری بیٹی ہے، تو میرے یسوع کا پیارا بیٹا ہے، تو میرے یسوع کا پیارا بیٹا ہے، اور خدا اس میں بڑا مسرور ہوئے گا۔ اور اب جب ہر ایک کو اپنے دل سے لگائیں گے، جیسے میرا خدا یسوع آپ سب کو بے پیار کرتا ہے، آپ کو پیار کرتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کلام میں لکھا اپنے پڑوسیوں کے لیے، پڑوسیوں سے محبت رکھو۔ یونا مرکز 12 باب اس کی 31 میں کہا۔ دوسرا یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی برابر محبت رکھ، ان سے بڑا کوئی حکم نہیں ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ خدا اپنا سورج بدوں پر بھی اور نیکوں پر بھی چلاتا ہے۔ خدا کی خدمت رومیہ 12 باب اس کی پہلے سب سے بڑی کام، مشکل اور بڑا اچھا اور بڑا پرافٹیبل اور روحانی خوشی کہ آپ نے خدا کی روحانی خوشی پانی ہے کہ خدا کی خدمت میں لگ جائیں، بڑے ورشپ میں لگ جائیں، بڑے کرسیاں لگائیں، بڑے کلام شیئر کریں، بڑے بچوں کو ڈیل کریں، بڑے ویلکم کریں، اور آپ سب خدا کے خادم ہیں۔ بڑے کسی کو ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلائیں، بڑے خدا کے گھر میں سوتری قربانی لائیں۔ رومیہ 12 باب اس کی 11 ہے۔ کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش میں بھرے رہو، خدا کی خدمت کرتے رہو، اور ہر جگہ خدا کی خوشبو اور اس کے جلال کو ظاہر کرو۔ ملین روحیں جیتو، گول کر لینا کہ میں نے ملین سول جیت لی ہیں۔ خدا کے گھر میں جانا، داؤد کہتا ہے زبور 122 اس کی 21، میں خوش ہوا جب میں نے آخر لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے۔ آئیے ہم اپنے آنکھوں کو جھکائیں، خدا کے حضور جھکیں اور سیدھا کریں اور اسے کہیں قدوس 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 رب پاک، آسمان زمین کے خالق اور مالک، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، ہم سب کے خدا، آج کے تیرے مبارک دن میں تیرے پاک لوگ تیری پاک ہیکل میں آئے، ان سب کے لیے تیرا بندہ ڈھیر ساری برکتیں مانگتے ہیں۔ پاک تو آ ان کے ذہن خیال سوچوں میں بچ جا، پاک تو آ ان کے انگ انگ لولو جان میں تو رہ جا، ان کے ذہن خیال سوچوں کو کھول دے اور یہ تیرے کلام پر عمل کریں، اور یہ جانیں کہ آج کی روحانی خوشی ہم نے کس طرح خدا کو دینی ہے اور خدا سے لینی ہے، کیونکہ تو ہمارا پروردگار، تو ہمارا پالنے والا، تو ہمارا بنانے والا، ہم تیرے ہاتھ کی بنائی ہوئی کاریگری ہیں، اور تو نے اپنے لوگوں کو فدیہ دیا اور ان کو کہا کہ تم سب بڑے میرے قیمتی بیٹے ہو، اور ہم تیرا ان سب کے لیے تیرا بندہ برتے مانگتا ہے۔ یہ سب کچھ تیرے اعلیٰ بلند عظیم قدرت والے نام خدا یسوع مسیح نام کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، پہنچتے ہیں۔ آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے۔